ذکر چل رہا تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا، حلم، کہ ایسے موقع پر جب کہ دوسرے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے مواقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کا درس دیا، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی، اور یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم عطا فرمائیے، مجھے اعنی بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں اغننی، اللہم اغننی بالعلم، کہ مجھے علم کے اندر غنی کر دیجئے، علم میں غنی کر دیجئے، وزینی بالحلم، اور حلم سے مجھے زینت عطا فرمائیے۔ یعنی علم کی زینت کیا ہے؟ حلم، تحمل، بردباری، کہ غصے کے مواقع پر بھی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، عظیم سنت ہے۔ اس سنت کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پر مذکور حضرت نے فرمایا، میں پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرمایا کہ زید ابن سعنہ کا واقعہ ہے۔ یہ ایک یہودی عالم تھے، یہودیوں کے بڑے زبردست عالم تھے اپنے زمانے میں، مشہور عالم تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، غزوات میں شرکت بھی ہوئی، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں رہی جس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھ لیا ہو۔ آپ کی علامتیں پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوئی تھیں، تورات میں، انجیل میں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جو علامتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں تورات و انجیل میں، وہ ایک ایک کر کے میں دیکھتا رہا کہ حضور میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ تو جتنی علامتیں تھیں وہ میں نے حضور میں دیکھی، سوائے دو علامتوں کے جن کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک علامت یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، یہ علامت بیان ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا، کوئی دوسرا جتنا بھی زیادہ جہالت کا معاملہ کرے آپ کا تحمل اور سے اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں ان دونوں علامتوں کے امتحان کے مواقع تلاش کرتا رہا کہ دیکھوں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یا نہیں، اور اس کے لیے میں آمد و رفت بڑھاتا رہا، یعنی جا کے مل لیا، کبھی کسی وقت دیکھ لیا جا کر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک دیہاتی جیسا شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور رزق دے گا۔ ابھی انہوں نے اپنے خیال میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے، خود دیہاتی آدمی تھے اور اپنے دیہاتی لوگوں سے ترغیب دینے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو بہت رزق ملے گا۔ یہ عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کا طریقہ یہ نہیں تھا، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اسلام لاؤ تو تمہیں دنیاوی منافع بہت حاصل ہوں گے۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کیا تو فلاح پا جاؤ گے، اور فلاح میں اصل فلاح تو آخرت کی ہے، پھر انجام کار دنیا کے اندر بھی فلاح مل جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کہنے کا معمول نہیں تھا کہ تم اسلام لاؤ تو تمہیں دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا۔ اب حالات یہ ہیں، انہوں نے بتایا دیہاتی صاحب نے کہ قحط پڑ گیا ہے وہاں، اور لوگ بھوک کا شکار ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اسلام سے نہ نکل جائیں۔ تو اگر آپ کی رائے ہو تو ان کی کچھ مدد فرما دیں میرے دیہات میں رہنے والوں کی جو نئے نئے اسلام لائے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، یعنی اس خیال سے کہ کوئی اگر چیز ہو تو ان کو بھیج دی جائے۔
غالباً حضرت علی کی طرف اس لیے دیکھا ہوگا کہ صدقات وغیرہ جب آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بعض اوقات تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ، تو ان سے اس طرف دیکھا ہوگا کہ شاید کچھ باقی ہو صدقات میں سے تو ان کے پاس بھیج دیا جائے. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کچھ نہیں رہا، جو کچھ تھے سب تقسیم ہو چکا، اب کچھ باقی نہیں ہے. جس وقت وہ زید ابن ثانہ یہ یہودی یہ اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا کریں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں گا اور وقت معین پر کھجوریں لے لوں گا. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا پہلے اس وقت میں، خاص طور پر کاشتکاروں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کاشتکار جب کوئی بیج وغیرہ ڈالنے کا وقت آتا تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ پیشگی فروختگی کر دیں، پیسے ہمیں ابھی مل جائیں اور جب ہمارے پاس ہمارا کھیتی تیار ہو یا باغ تیار ہو تو ہم اس وقت اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اس کو بیع سلم کہتے ہیں. تو اس نے پیشکش کی یہودی نے کہ آپ ایسا کریں کہ میں پیشگی ابھی پیسے دے دیتا ہوں اور فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں آپ مجھے اتنی مدت کے بعد اس کے بدلے میں دے دیجیے گا. اب یہ دیکھو کہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں اور فوری طور سے کچھ پیسے مل جائیں تاکہ ان کو بھیجے جا سکیں، لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں اتنے وقت معین پر مجھے آپ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت کا حکم نہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیع سلم اگر ہو تو کسی خاص باغ کے اوپر متعلق نہیں ہو سکتی کہ فلاں باغ کے پیداوار کے اوپر بیع سلم کی جائے کہ وہ لا کے دوں گا، کیونکہ جب معین وقت آئے گا تو پتہ نہیں وہاں پیداوار ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ باغ باقی رہے گا نہیں رہے گا. اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنی کھجوریں ایسی قسم کی فلاں کھجوریں ہم دیں گے، وہ چاہے جہاں سے بھی دیں، یہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کو متعین نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ فلاں کے باغ میں سے اتنی کھجوریں تو میں معاملہ کر سکتا ہوں، یعنی پھر میں مطلق کھجوریں طے کر لوں گا کہ اتنی کھجوریں تم کو دیں گے فلاں وقت. تو زید کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں باغ کی قید نہیں لگاتا بلکہ اتنی کھجوریں آپ مجھے دے دیجیے گا. چنانچہ 80 مثقال سونا زید نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اچھی بڑی مقدار تھی اور یہ طے کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک متعین مدت کے بعد کھجوریں اس کو ادا کریں گے. آپ نے وہ سونا لے کر اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے دیہات کے لوگوں میں تقسیم کرو اور انصاف کی رعایت رکھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کو دے دو بلکہ انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا لوگوں میں اور ان کی ضرورت پوری کر دینا. اب یہ واقعہ معاملہ ہو گیا، ایک مدت متعین ہو گئی کہ اس مدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں زید کو دیں گے. زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے، ابھی وہ وقت آیا نہیں، 2-3 دن باقی تھے جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں ادا کرنی تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کسی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے. کسی جنازے سے فارغ ہوئے اور وہاں ایک دیوار کے قریب آپ تشریف فرما تھے. اس حالت میں جب کہ آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے جو مخصوص صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ حضرات بھی موجود ہیں، میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت سخت پرش روئی کے ساتھ کہا کہ اے محمد، آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے، میرے جو کھجوروں کا قرض آپ کے ذمہ ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب آپ بتائیے، آدمی آ کر یہ کہتے کہ بھائی وقت آ رہا ہے، آپ اس کو مجھے ادا کر دیجیے، نہیں بلکہ کرتا کھینچ کر، پلو کھینچ کر اور بڑی سختی کے ساتھ ادا نہیں کرتے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں عبد المطلب کی ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ تم سب بڑے نادہند ہو. عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ وہ بڑی نادہند ہے، یعنی وہ لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتی ہے. تو ایک تو سختی کا معاملہ، اوپر سے ایسے شریف خاندان کے اوپر یہ تہمت اور پورے خاندان پر تہمت لگا رہا ہے کہ آپ بڑے نادہند ہو.
اور وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے، وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا خدا کے دشمن یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ وہ تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فداکاری کے لیے ہر لمحہ تیار تھے، تو کہا تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور تبسم کے انداز میں حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں اور یہ یعنی یہ زید ایک اور بات کے زیادہ محتاج تھے۔ کیا؟ کہ تم مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور ان کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے، بجائے اس کے کہ تم نے غصہ ہو کر اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا اور کیا بک رہا ہے۔ اس کے بجائے تم مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھائی کے ساتھ اس کو ادائیگی کر دیں، اور اس سے کہتے کہ تم مطالبہ ڈھنگ سے کرو اور اچھے طریقے سے کرو۔ یہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت اس طریقے کے جو تم نے اختیار کیا حضرت عمر کو۔ اور پھر فرمایا کہ جاؤ تم ہی اس کو لے جاؤ زید کو اور ان کا حق ادا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے 20 سا زیادہ دے دینا، جتنی کھجوریں طے ہوئی تھی اس سے 20 سا زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا تو اس ڈانٹنے کے عوض میں ان کو 20 سا زیادہ دے دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر مجھے لے گئے، انہوں نے نہیں سنا، زید نے نہیں سنا تھا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ 20 سا زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ کیا اور 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے پوچھا یہ 20 سا کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو ڈانٹا تھا اس کے بدلے میں 20 سا تمہیں زیادہ دیا جائے۔ اس پر زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں پہچانتا نہیں۔ کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ زید بن ثانہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے، وہ زید بن ثانہ ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اتنا مشہور آدمی ہو تم اپنے طبقے میں اور ایسے گھٹیا برتاؤ کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کیوں کیا؟ اس پر میں نے جواب دیا کہ نبوت کی علامتوں میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھے ترجمہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا۔ اب ان دونوں علامتوں کو بھی میں نے امتحان کر لیا۔ اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میرا سارا آدھا مال جو ہے وہ امت محمد علیہ صاحب السلام پر صدقہ ہے۔ جتنا مال میرے پاس، بڑا مالدار آدمی تھا، تو جتنا مال ہے اس کا آدھا مال میں امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لائے، اور بہت سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ تلوار تو حضرت عمر نے اٹھانے کی کوشش کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر یہ حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اسلام تو در حقیقت ان اخلاق سے پھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیلا، آپ کی سنت سے پھیلا، آپ کے اخلاق عظیمہ سے پھیلا، اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا حلقہ بگوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو بھائی یہ واقعہ پڑھ لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حلم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعہ بیان فرمایا حضرت نے کہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ کی گردن مبارک میں نجران کی بنی ہوئی ایک حاشیے والی چادر تھی۔ ایک دیہاتی نے قریب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور لپیٹنے بھی لگا۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا، اس طرح کھینچا، اور یہ کھینچ کر وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمائے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا. کوئی اس کے اوپر دیہاتیوں کے ساتھ خصوصی رعایت فرماتے ہیں. تو بعض اوقات تربیت کے لیے صحابہ کرام پر آپ نے غصہ بھی کیا, تربیت کے لیے صحابہ کرام کی, لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو زیر تربیت نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نرمی کا. اب یہ دیہاتی ہے